اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معنوی طور پر جو چیزیں کلام کی خوبصورتی کا سبب بنتی ہیں ان میں سے اگلی ہے حسن تعلیل۔ حسن تعلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی شے کی مشہور و معروف علت ہے، مشہور وجہ ہے، شاعر یا ادیب اس کا انکار کر دے اور اس کے مقابلے میں اس چیز کے لیے ایسی علت لے کر آئے جو اس کی غرض کے مطابق ہو، جو اس کو وہ وہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حسن تعلیل ان ينکر الادیب صراحتاً و ضمناً، کہ ادیب صراحتاً یا ضمناً انکار کر دے علت الشیء المعروفہ، کسی شے کی اس علت کا جو معروف ہے، ویاتی بعلت ادیبہ ظریفہ، اور اس کے بدلے میں ایک ادبی علت وہ بیان کرے، تناسب الغرض الذی یقصد الیہ، اور وہ اس غرض کے مطابق ہو جس کا اس ادیب یا شاعر نے قصد کیا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے وما کلفۃ البدر المنیر قدیمۃ، اور 14ویں رات کے روشن چاند کے چہرے پر یہ پرچھائیاں یا داغ پرانے نہیں ہیں، ولیکن فی وجہہ اثر اللطم، بلکہ اس کے چہرے میں تھپڑوں کے اثرات ہیں۔ تو یہ ابو العلا المورری کا شعر ہے۔ ابو العلا المورری نے اس شعر میں اپنے ممدوح کا مرثیہ پڑھا ہے، مطلب ہے اس کا ممدوح وہ فوت ہو گیا تھا، تو اس نے کہا کہ جو 14ویں کا چاند ہے اس کے جو چہرے پر یہ داغ نظر آ رہے ہیں یہ قدیم نہیں ہیں، بلکہ ممدوح کے مرنے کے غم میں اس نے اپنا چہرہ پیٹ کے اس طرح کر لیا ہے۔ تو اب یہ جو ہے چاند کے چہرے پر داغ، اس کی مشہور علت یہ نہیں ہے، لیکن اس نے ایک ادبی طور پر یہ علت اپنے غرض کے مطابق بنا لی ہے، اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل۔ اگلی مثال دیکھیں، اما زکائن فلم تصفرا از جنحت الا لفرقت ذاک المنظر الحسین، بہرحال جو سورج ہے فلم تصفرا، یہ زرد نہیں ہوتا، از جنحت جس وقت یہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، الا لفرقت ذاک المنظر الحسین، مگر اس وجہ سے کیونکہ یہ اس خوبصورت اور حسین منظر سے جدا ہو رہا ہے۔ اب اب سائنسدانوں کے نزدیک جو سورج کے قریب الغروب، جب سورج کے غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ زرد پڑ جاتا ہے، تو اس کی کوئی بھی علت ہو سکتی ہے، لیکن شاعر اس کی علت یہ کہتا ہے کہ چہرے کا زرد پڑ جانا یہ ایک غم اور پریشانی کی علامت ہوتی ہے، تو چونکہ سورج یہ ممدوح کے چہرے کے دیدار سے محروم ہو رہا ہے، یہ غروب ہو رہا ہے، اسے یہ خوبصورت منظر اب دوبارہ کل ہی میسر ہوگا، تو اس غم اور پریشانی کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ اس طرح آگے دیکھیں کہ ما کسر الغیث عن مصر وتربتها، بادلوں نے کمی نہیں کی مصر اور اس کی سرزمین سے، یعنی جو بارش برسنا بند ہو گئی ہے مصر پر، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، طبعی وجہ نہیں ہے، ولیکن تمداکم من الخجل، بلکہ وہ تم سے شرمندگی کی وجہ سے آگے چلا جاتا ہے۔ اس میں بھی شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کر رہا ہے کہ مصر پر جو بارشیں نہیں برس رہی، تو اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کا ممدوح یہاں پر موجود ہے، اور وہ ممدوح اتنا سخی ہے کہ اس کی سخاوت کے سامنے بادلوں کی سخاوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے بادلوں کو شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ پر بارش برسائیں جہاں پر یہ اس کا ممدوح موجود ہے۔ تو اس میں جو آپ دیکھیں کہ شعراء نے کسی شے کی جو حقیقی علت تھی اس کو نظر انداز کر کے اس کی ایسی علت بیان کی ہے جو ان کے اپنے مقصد کے مطابق ہے، اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔